من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي عن شبه المخلوقين الغالب لمقال الواصفين الظاهر بعجائب تدبيره للناظرين الباطن بجلال عزته عن فكر المتوهمين العالم بلا اكتساب ولا ازدياد ولا علم مستفاد المقدر لجميع الأمور بلا روية ولا ضمير الذي لا تغشاه الظلم ولا يستضيء بالأنوار لا يرهقه ليل ولا يجري عليه نهار ليس إدراكه بالأبصار ولا علمه بالأخبار والصلاة والسلام على نبيه الأمي أرسله بالضياء وقدمه في الاصطفاء فرتق به المفاتق وساور به المغالب ذلل به الصعوبة وسهل به الحزون حتى سرها الضلال عن يمين وشمال نور الأول مخلوق الأفضل أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ. صلوات. کافی جگہ پڑھی ہوئی ہے تاکہ آنے والی بات میں آگے آگے سب پر محمد علی محمد صلوات آگے بیٹا کافی جگہ آئیے بارے جی میں بلند چڑھ صلوات عزیزان محترم، میں نے اپنی گفتگو میں ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ میں آپ حضرات کی خدمت میں گزارشات پیش کروں اور یہ بتانے کی کوشش کروں
کہ میری کاوش اور مطالعے کا حاصل یہ ہے. ظاہر ہے قبول کرنا یا قبول نہ کرنا یہ تو آپ کا اختیار ہے، لیکن گزارش صرف اتنی ہے کہ جو کچھ سماعت کیا جا رہا ہے اس پر سماعت کے ساتھ ساتھ فکر سے بھی کام لیجیے. اور یہ سوچئے کہ یہ کہا جا رہا تھا، میری فکر مجھ کو یہاں لے جا رہی تھی، میرا کوئی جملہ عقیدت یا خطابت کے زیر اثر نہیں ہوگا، نہیں ہوتا. جو کچھ کہتا ہوں دلیل قرآنی کی طاقت کے ساتھ اور عبدیت اور عبادت یہ ایسا عنوان نہیں ہے کہ اتنا آسان ہو جتنا یہ کہنے میں آسان ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ عبدیت اور عبادت یہ اس جیسے دوسرے عناوین پر، دوسرے ٹاپکس پر، دوسرے مکاتیب فکر میں نہ فکر کی جاتی ہے نہ گفتگو کی جاتی ہے. اس لیے کہ فکر وہی کر سکتا ہے، عبدیت اور عبادت پر سوچ وہی سکتا ہے جس کو ایک گہرا ربط باطن یا قرآن کے ساتھ ہو یا قرآن والوں کے ساتھ ہو. عبدیت اور عبادت، اور میں نے آپ کی خدمت میں گزشتہ تقریر میں یہ عرض کیا کہ کچھ بندے جن کی عبادت کا پروردگار نے ذکر کیا، دیکھو اس نے قرآن مجید میں انسانوں کی عبادت کی بات نہیں کی، اس نے قرآن مجید میں فرشتوں کی عبادت کی بات بھی نہیں کی. اس نے بات کی تو ان بندوں کی عبادت کی جو پروردگار کی اندیت میں رہتے ہیں. اور جب اندیت میں رہتے ہیں تو عزیزو بس یوں کہوں کہ وہ اللہ تو نہیں ہیں، وہ خالق تو نہیں ہیں، لیکن ربوبیت ان سے الگ بھی نہیں ہے. اور وہ ربوبیت سے الگ نہیں، اس لیے کہ وہ مخلوق جس کو خالص عبادت کے لیے پیدا کیا گیا. دیکھو میں نہ کسی کی عبادت کی ایویلویشن کا حق رکھتا ہوں، نہ مجھے یہ حق ہے کہ کہوں کس کی عبادت قبول ہے، صحیح ہے، غلط ہے. لیکن کہنا صرف یہ ہے کہ جنت کے لیے تسبیح پڑھنے والے، جملہ ضائع نہ جائے، جنت کے لیے تسبیح پڑھنے والے اپنی عبادت کا موازنہ ان سے نہیں کر سکتے جنہوں نے اس وقت تسبیح پروردگار کی جب جنت کا وجود نہیں تھا. تو ہماری عبادت بٹی ہوئی ہے، جنت کے لیے ہے، حشر کے لیے ہے، قربت کے لیے ہے. ان کی عبادت اس منزل کی ہے. اور میں نے کچھ دیر پہلے یہ کہا تھا اپنی گفتگو میں کہ عبادت کی بنیاد یہ نہیں ہے کہ عبادت کرو کچھ مل جائے. عبادت کی بنیاد یہ ہے اتنا کچھ بغیر حق کے مل گیا کہ عبادت کی جائے. عبادت شکر الہی کا نام ہے. خالص عبادت ان بندوں نے کی جو خالص معرفت الہی کے لیے پیدا کیے گئے. ٹھیک، گزشتہ گفتگو کو یہیں چھوڑا تھا. فرمایا کنتو کنزم مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا. فخلقت الخلق کی یعرف، چاہتا تھا پہچانا جاؤں. اے محمد تجھ کو خلق کیا، مقصد یہی تھا پہچانا جائے. محمد والے محمد کی خلقت سے مقصد پورا ہو گیا. اب کائنات میں کسی دوسرے وجود کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ہوا کیا؟ جو ہوا یہ
کہ یہ بننے والے ایسے تھے، یہ بننے والے ایسے تھے کہ بنانے والا ہی ان پر ریجھ گیا، انہوں نے اپنے نفوس اس کے حوالے کیے، اس نے اپنی رضا کا مالک ان کو بنا دیا۔ یہی وجہ تھی کہ کلام کرتے ہیں محمد مصطفیٰ اور خدا فرماتا ہے وما ینطق عن الہوی، خواہش ہوتی ہے محمد عربی کی اور خالق کہتا ہے وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اے حبیب تم تو کچھ چاہتے ہی نہیں مگر وہ جو اللہ چاہتا ہے۔ بھائی مشیت محمد کو اپنی مشیت کہہ دیا، قول محمد کو اپنا قول کہہ دیا، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، فعل محمد کو اپنا عمل کہہ دیا۔ تو پہچان لو نا محمد کو، نہ اپنی مرضی سے کچھ کہتا ہے، نہ اپنی مرضی سے کچھ سوچتا ہے، نہ اپنی مرضی سے کچھ کرتا ہے، سوچے تو اللہ کی مرضی سے، کہے تو اللہ کی مرضی سے۔ تو اگر یہ کسی کو دوست پر بٹھا لے تو اللہ کی مرضی سے، کسی کو محفل میں بلا لے تو اللہ کی مرضی سے، کسی کو محفل سے نکال دے تو اللہ کی مرضی سے۔ محمد بلندر صلوات، اب مشیت ایسی حوالے کی، میں اپنی 5ویں تقریر کا آغاز کر رہا ہوں، مشیت ایسے حوالے کی کہ بخشنے والا وہ غفار کون ہے؟ پروردگار۔ سورہ نساء ارشاد ہوا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، وہ لوگ جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیے، فَجَاءُوكَ، اے حبیب یہ تیرے پاس آئے اور کہنے لگے فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، ہم نے اللہ سے استغفار کر لیا، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، ان سے کہہ دو جب تک اللہ کا رسول معاف نہیں کرے گا اللہ معاف نہیں کرتا۔ ایک مرتبہ پھر یاد کر لیجئے کہ کس وقت خلق کیا تھا محمد والے محمد کو؟ جب کچھ نہیں تھا۔ ماشاءاللہ بافہم اور حافظے میں گفتگو کو محفوظ کرنے والے سامعین ہیں۔ نور آغا صاحب نے بتایا کہ جب کچھ نہیں تھا، صرف خالق تھا اور یہ مخلوق تھی۔ اچھا آپ کہاں رہتے ہیں؟ اپنے گھر میں، کوئی کیرلٹن میں، کوئی ارونگ میں، کوئی فورٹ ورتھ میں، کوئی ڈیلس میں۔ رہنے کے لیے ضروری ہے مخلوق کے کہ ایک چار دیواری ہو، ایک گھر ہو۔ کائنات میں جب کچھ بھی نہ تھا، یا خالق کا نور یا یہ بننے والے بندے، تو پوچھنا یہ پھر یہ رہے کہاں؟ بھئی زمین بھی تو نہیں تھی کہ کہہ دو زمین پہ رہے۔ میرے معبود تو نے بندے تو بنائے مگر ان بندوں کے رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں، تو کہاں رہیں گے؟ جواب ہوگا بنائے، اور یہ بتانے کے لیے بنائے کہ دیکھ لو باوجود کہ مخلوق حادث ہے لیکن مخلوق ہوتے ہوئے بھی خالق کی طرح، مخلوق ہوتے ہوئے بھی خالق کی طرح زمان و مکان کے محتاج نہیں، اور جو زمان و مکان کے محتاج نہیں ہوتے وہ مادہ نہیں ہوتے، نور ہوتے ہیں۔ تو سب جانتے ہیں مادہ کیا ہوتا ہے، nothing but something which occupies some space and has some weight، لیکن صاحب ان کو تو اسپیس چاہیے ہی نہیں، وہیں رہے جہاں پروردگار ہے۔ اچھا جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو پھر اس بات پہ تعجب کیوں کرتے ہو رسول معراج پر کیسے گئے اور کیسے آئے؟ بھئی مجھے اس بات پہ تعجب ہوتا ہی نہیں۔ آدم کو بنایا خاک سے، وہ عربی میں کہتے ہیں ایک محاورہ ہے کلو شیء یرجع الی اصلہ، ہر چیز اپنے اصل کی طرف کھینچتی ہے۔ آدم کو خاک سے بنایا زمین پر آ گئے، محمد کو نور سے بنایا۔
تو معراج محمدی سے بعد میں انکار کرنا، پہلے آدم کے آنے کا انکار کرو۔ تو ابدیت نور ہوتی ہے، ابدیت نور ہوتی ہے، عبادت خاکی بندوں کے لیے ہوتی ہے۔ جملہ کہنے جا رہا ہوں، ابدیت غائب ہوتی ہے، عبادت ظاہر ہوتی ہے۔ عبادت خاکی بندوں کی، ابدیت نور کی، عبادت ظاہر کی، ابدیت غائب کی۔ اب ایک جملہ کہتا ہوں، ابدیت میں شک نہیں ہوتا، عبادت میں شک ہوتا ہے۔ عبادت میں شک ہو سکتا ہے، ابدیت میں شک نہیں ہوتا۔ نہیں سن لیجیے، شکیات نماز سے واقف ہونا، روزے کے مکروہات جانتے ہو نا؟ صاحب یہ مسئلہ ہو گیا، یہ چوٹ لگ گئی، خون نکل آیا، بتاؤ روزے کی کیفیت کیا ہے؟ کبھی تم نے دیکھا شکیات ابدیت کسی کتاب میں پڑھے؟ شکیات سہویات ہمیشہ عبادت میں ہوں گے، ابدیت میں نہیں ہوتے۔ اب ایک جملہ کہتا ہوں عزیزان محترم، عبادت رد ہو سکتی ہے، ابدیت رد نہیں ہوتی۔ اب پورے قرآن کو پڑھنا بسم اللہ سے والناس تک، عبادت گزاروں کا انجام کیا ہوگا میں بتاتا ہوں۔ ایک آیت دکھاؤ جہاں کسی عبد کی برائی کی ہو۔ بے حکم نماز ہے نا، کیا فرمایا؟ نماز پڑھو۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ لیکن نمازیوں کے لیے ہی کہا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، کچھ بندے ایسے بھی ہیں جن کی نماز ان کے منہ پہ مار دیں گے۔ عمل کرنا عبادت ہے، قرآن کہتا ہے عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ، یہ کیسے عمل کرنے والے ہیں؟ جیسے جیسے عمل کرتے جا رہے جہنم سے قریب ہوتے جا رہے۔ آگے چلیں، ایک مثال اور، روزے رکھو، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، روزے رکھنے کا حکم قرآن نے دیا۔ پھر میرا آقا فرماتا ہے کچھ روزے دار ایسے ہیں لیس صوم لہو الا الجوع والعطش، ان کا روزہ سوائے بھوک پیاس کے کچھ نہیں۔ کوئی ابدیت کو ڈھونڈ کے بتاؤ مجھے۔ اور آگے چلیں، حج کرو، وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، حج کرو۔ لیکن پھر حج کے لیے سب کو معلوم ہوگا، میں نے بھی پڑھا ہے اس واقعے کو، آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے کہ میرا امام اپنے ایک صحابی کے ساتھ خانہ کعبہ میں موجود ہے۔ صحابی نابینا ہے، حاجیوں کا ہجوم ہے۔ صحابی کہنے لگا مولا کس قدر حاجی ہیں، بہت شور ہے۔ فرمایا کہو کتنے کم حاجی ہیں اور کتنا شور ہے۔ حج بھی ضائع۔ تو عبادت چونکہ ظاہری اعضاء کا کام ہے، اس لیے عبادت میں شک بھی ہوتا ہے، عبادت رد بھی ہو جاتی ہے۔ ان قبلت ما سوا، ان ردت ما سوا، نماز قبول بھی کی جا سکتی ہے اور منہ پر ماری بھی جا سکتی ہے، لیکن ابدیت کبھی رد نہیں ہوتی۔ اس لیے کہتا ہوں عابد تو جہنم میں جا سکتا ہے، عبد کبھی جہنم میں نہیں جاتا۔ عبد کبھی جہنم میں جا سکتا ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ عبادت ہے ظاہر پر جاری، ابدیت ہے دل پر جاری۔ دل سنو، سورہ بنو اسرائیل ہے، اور دیکھنا بہت توجہ رہے، آپ میری طبیعت بھی دیکھ رہے ہیں، جتنی دیر تک آپ کی توجہ رہے گی میری گفتگو جاری رہے گی۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ کیا فرمایا؟
ان السمع سماعت، والبصر بصارت، والفؤاد دل، آسان کر دوں، کان، آنکھ اور دل. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان سب پہ سوال کیا جائے گا. وید میں جملہ رہے، ابدیت کہاں رہتی ہے؟ دل میں. سوال کس سے ہوگا؟ آنکھوں سے، کانوں سے اور دل سے. مفتیان دین بتاتے ہیں ایک ایک عضو بولے گا. اچھا یہ سارے گناہ یہ تین چیزیں ہی کرتی ہیں؟ حرام جگہوں پر پیروں سے چل کے گیا، گناہ اپنے ہاتھ سے کیے، ہاتھوں سے نہیں پوچھ رہا. پیروں سے نہیں پوچھ رہا، یا آنکھ سے پوچھ رہا ہے، یا کانوں سے پوچھ رہا ہے، یا دل سے پوچھ رہا ہے. سمجھنا عزیزان محترم کیا بات ہے کہ باقی تمام اعضاء عبادت کے لیے درکار ہیں، یہ تینوں ابدیت کی بنیاد ہیں. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. ذہن میں رکھنا، ایک آیت اور پڑھوں گا. جب آقائے دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، سورہ نجم کی آیت ہے، تو ایک آیت ہے، آج جا کے دیکھنا. ما کذب الفؤاد ما رأى، معراج میں جس کو دیکھا دل نے جھٹلایا نہیں. ما کذب الفؤاد، فؤاد دل کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ قلب. دل کو قلب کہتے ہیں، مگر آیت میں قلب کا لفظ نہیں ہے. کسی مترجم کا ترجمہ اٹھا لینا، کسی مفسر کی تفسیر اٹھا لینا. پوری ذمہ داری سے بات کرتا ہوں، غلط کہوں تو ممبر پہ آنا چھوڑ دوں گا. کہ فؤاد دل نہیں، اردو میں دونوں کا ترجمہ دل. آپ کو یاد ہے نا، میں نے کل کی گفتگو میں عرض کیا تھا، قربت، لدن، دونوں ہم سمجھتے ہیں ایک جیسے، ان میں فرق ہوتا ہے. قلب اور ہے، فؤاد اور ہے. ان السمع کانوں سے بات ہوگی. سورہ آل عمران دیکھو، 5 آیتیں تمہیں دے رہا ہوں دلیل کے طور پر. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم، ہم نے سنا منادی یہ کہہ رہا تھا اللہ پر ایمان لاؤ. ہم ایمان لائے. اللہ پر ایمان کس ذریعے سے آیا؟ توجہ نہیں ہے. ربنا اننا سمعنا، گریہ رکھا، اننا سمعنا منادیا، ہم نے سنا. سماعت سے کیا ملا؟ توحید. سماعت سے کیا ملا؟ توحید. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان. آگے چلو، سورہ یوسف. قل، رسول کہہ دو، ھذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے. ادعو الی اللہ، ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں بصر کے ساتھ. نبوت پر ایمان کس کے ذریعے ہے؟ بصارت کے ذریعے، بصیرت کے ذریعے. آیتیں آپ کے پاس پہنچ رہی ہیں نا. اب بات قلب کی نہیں ہوئی، میں قلب و حفظہ پہ آؤں گا، لیکن ابھی یہ سمجھو کہ پروردگار عالم پہچانا جاتا ہے کانوں کے ذریعے، نبی پہچانا جاتا ہے آنکھوں کے ذریعے. دل کیا کرتا ہے؟ عزیزان گرامی، میں کہاں لے آیا آپ کو؟ دل کیا کرتا ہے؟ آ جاؤ سورہ ابراہیم میں. ابراہیم نے کعبہ بنایا، اب دعا مانگی، پڑھ لینا سورہ ابراہیم 14واں سورہ ہے. رب جل ھذا بلدن آمنا، پروردگار اس شہر کو امن کا شہر قرار دے. وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، مجھ کو اور میرے بیٹوں کو بت پرستی سے محفوظ رکھ. ایک بات طے ہو گئی نا، دعا میں نے نہیں مانگی ہے، میں گناہگار ہوں.
دعا کسی خاکی نے، عام آدمی نے نہیں مانگی. دعا کس نے مانگی؟ خلیل خدا نے دعا مانگی. پروردگار مجھ کو اور میری ذریت کو بت پرستی سے محفوظ رکھ. قبول ہوئی ہوگی نا؟ کسی کو شک ہو ابراہیم کی دعا کی قبولیت میں بتائے؟ نہیں، ابراہیم کی دعا قبول ہوئی. تو ایک بات تو ہوئی، جو بھی ذریت ابراہیمی میں ہوگا کم از کم میری ذریت کو بت پرستی سے محفوظ رکھ. پھر کیا ہوا؟ بہت تسلسل سے آیتیں ہیں. ربنا انی اسکنت ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. پروردگار میں اپنی ذریت کو سکونت دلا رہا ہوں تیرے گھر کے پاس تاکہ یہ نماز کو قائم کرے. ابراہیم کون ہے؟ جہاں سے آغاز امامت ہوتا ہے. دیکھو 7 دعائیں ہیں، میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا. 7 دعائیں ہیں جو ابراہیم علیہ السلام نے مانگی، اللہ نے 7 پوری کی. یہ خانہ کعبہ کے بنانے کی اجرت تھی. اس کے بعد ابراہیم نے اپنی نسل میں امامت رکھوا دی. اب دعا مانگی، میں اپنے مدعا تک پہنچ گیا. ابراہیم نے دعا مانگی وَاجْعَلْ فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ. بارئلہ انسانوں میں سے کچھ لوگوں کے قلب پھر بھی نہیں ہے، افئدتم فواد کی جمع ہے، لوگوں کے فواد کو میری ذریت کے اماموں کی طرف موڑ دے. بات واضح ہو گئی عزیزان محترم. اللہ پہچانا گیا کانوں سے، نبی پہچانا گیا آنکھوں سے. میری کوئی دلیل حدیث سے نہیں ہے، تاریخ سے نہیں ہے، تمام دلائل قرآن سے ہیں. اچھا، اب اس کے بعد تفسیر بھی پہنچا دوں آپ تک. تفسیر علماء اہل بیت وہ یہ ہے السمع للتوحید والبصر للنبوت والفؤاد للولایہ. توحید سماعت کے لیے، بصارت نبوت کے لیے، اور فؤاد ولایت کے لیے. تو بات سمجھ میں آ گئی عزیزو؟ بس جوانوں کی یہ جملہ کہنے جا رہا ہوں. اللہ کانوں میں رہتا ہے، نبی آنکھوں میں رہتا ہے، علی دل میں رہتا ہے. دل میں رہتا ہے، ولایت دل میں رہتی ہے، محبت دل میں رہتی ہے. قرآن نجات دے گا اگر دل میں اتر جائے. قرآن نجات دے گا اگر دل میں اتر جائے. تو عزیزو، شیخ مفید کا قول پڑھ رہا ہوں. شیخ مفید کہتے ہیں الولاء حافظ للعمل ان کان حسنا فکسرہ وان کان سیئا فکفرہ. لیس للعمل تاثیر فی الولاء. شیخ مفید سے بڑا کوئی عالم ہے؟ معتمد زمانے کے امام کا. اب کہتے ہیں کہ سن، الولا حافظ للعمل. ولا عمل کی محافظ ہے. ان کان حسنا فکسرہ ان کان سیئا فکفرہ. اگر نیکی ہو تو اس کو زیادہ کر دیتی ہے، اگر غلطی ہو، گناہ ہو تو اس کو نیکی سے بدل دیتی ہے. جو تاثیر ولایت میں ہے وہ عمل میں نہیں کہ ولایت میں کمی بیشی کر سکے. ہو گئی نا بات؟ آپ تک پہنچی؟ ولایت میں وہ تاثیر ہے
کہ اگر عمل کم ہو تو اس کو زیادہ کر دے گا. عمل میں یہ طاقت نہیں ہے کہ ولایت کو کم اور زیادہ کر سکے. اب آیت پڑھ دوں آپ کی سنی ہوئی آیت ہے, بہت مانوس ہے. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً, ایسے نہیں کہہ دیا شیخ مفید نے, وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا. قرآن کی فصاحت کے کیا کہا, کہہ دو اجر رسالت کچھ نہیں مگر مودت فی القربہ. وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا. اگر نیکی ہوگی نا, تم میں سے کوئی نیکی کرے گا اور اجر رسالت ادا کرے گا تو ہم اس کی نیکی کو زیادہ کر دیں گے. دیکھو میرے جملے ابیوز رہا ہوں, یہ نہیں کہ نیکی کرو گے نہیں زیادہ ہو جائے گی. بھائی نیکی کرو گے زیادہ ہو جائے گی. یہ کام ولایت تو کر سکتی ہے, لیکن یہ کام عمل نہیں کر سکتا. یہ کام عبدیت کر سکتی ہے, عبادت نہیں کر سکتی. چلو واضح کروں بات کو. دیکھو ایک آدمی نمازیں قضا کر کے مر گیا, روزے چھوڑ دیے, مر گیا. وارثوں کو محبت تھی, انہوں نے کہا اس کی قضا نمازیں ادا ہو جائیں. ٹھیک ہے عزیزان محترم, تو اگر اس کے دل میں ولایت تھی, مودت تھی, میں نے کہا کہ دیکھو اس نے نہیں پوچھا پیروں سے چل کر کہاں گئے, بڑی مشکل ہو جاتی ہے مجھے. دیکھو پیروں سے چل کر کہاں گئے, ہاتھوں سے چل کر کہاں گئے, کیونکہ باقی ساری چیزیں فروعات تھیں. اصل بات ہو رہی تھی اصولوں سے. اصول فقط 3 ہی تھے. ٹھیک ہے, تو اب کیا ہوا کہ صاحب نماز نہیں پڑھی تو آپ نے پیسے دیے کسی کو, اس نے نماز پڑھ دی. روزے قضا تھے, آپ نے پیسے دیے اجارے کے, روزے ہو گئے. حج نہیں کیا, حج بدل ہو گیا. ٹھیک ہے, لیکن اگر یہ شخص اللہ کا عبد ہی نہیں تھا, اب سارے جہاں کے عابد مل کر اپنی عبادت دے دیں, اس کی بخشش نہیں ہو سکتی. بس عزیزو یہی بات ہے. بس 2 جملے سنو اور دعا کروں, بہت کہہ رہا ہوں. 2 جملے. فرشتے عبد تھے, شیطان عابد تھا. فرشتے کریم ہو گئے, شیطان لعنتی بن گیا. بات اتنی نہیں ہے عزیزو. موسیٰ عابد تھے, خضر عبد تھے. خضر عبد تھے تو کیا ہوا؟ پڑھو قرآن سورہ کہف. فوجدا عبدا من عبادنا, ہم نے بھیج دیا. میں کل اس کی تفصیل میں جاؤں گا کہ ہم نے بھیجا موسیٰ کو اپنے عباد میں سے ایک بندے کے پاس. موسیٰ صاحب شریعت بھی ہے, موسیٰ صاحب کتاب بھی ہے, موسیٰ کلمے والا ہے, اس کا کلمہ پڑھا جاتا ہے, موسیٰ کی شریعت بھی ہے, موسیٰ اولو العزم پیغمبر ہے. لیکن کیا بات ہے, اتنے وصف کے ہوتے ہوئے خضر کا شاگرد ہے. خضر کے پاس وہ کیا چیز ہے جس نے موسیٰ جیسے نبی کو شاگرد بنا دیا؟ قرآن نے کہا موسیٰ نبی, موسیٰ ہمارا کلیم, لیکن خضر ہمارا عبد. عبد کتنا بلند ہوا. اور ایک بات اور کہوں, عبادت گزار ابو ذر بڑے تھے, عبد سلمان بڑے تھے. صلوات پڑھ لیجیے. اچھا محمد صلوات. محمد آل محمد صلوات. رائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات.
अच्छा अब मैं आगे नहीं बढ़ता, इसलिए कि बात वो जो मुकम्मल हो जाए। देखो, अब्दियत वो है जो हुक्म मालिक के सामने ये नहीं पूछती क्यों। अब्दियत ये है कि मालिक ने कहा आज रात मेरे बिस्तर पे सो जाओ। अब्दियत जज्बात से मगलूब नहीं होती। इबादत गुजार काबिल एहतराम, लेकिन अजीजों अगर इबादत में कमी हो तो अब्दियत उस कमी को पूरा कर देगी, लेकिन अगर अब्दियत में कमी हो तो इबादत उसको पूरा नहीं कर सकती। और अब्दियत की मेराज यही है कि हुक्म मालिक के सामने सर झुके। मेरा इरादा था कि उसकी तशरीह करता, जो कौल हमारे डॉक्टर साहब मुझे तकरीबन हर दूसरे दिन याद दिलाते हैं कि हजरत अबू ज़र और हजरत सलमान में ईमान के एक दर्जे का फर्क है। लेकिन बस एक वाकया हजरत सलमान का, बस एक जुमले में और बहुत जल्दी से। अली इब्न अबी तालिब के दरवाजे पर हुजूम ने घेराव किया, अली का मुहासरा हुआ। वो दरवाजा जिस पर अल्लाह के रसूल सलाम करता था, वो दरवाजा, उस दरवाजे के साथ जो हुआ, जो बाकी लोग थे गुस्से में आ गए, जलाल में आ गए, तलवारें निकाल ली। सलमान मुतमईन थे, सलमान निहायत पुरसकून थे। वाकया गुजर गया। कहने वालों ने कहा या अली, सलमान पर बहुत नाज था, इतना मुश्किल वक्त आया, सलमान ने तो कुछ भी ना किया, सलमान को तो गुस्सा आया ही नहीं। कहा सलमान को बुला के पूछ लो। सलमान को बुलाया। सलमान, अली इब्न अबी तालिब के घर के साथ बेहुरमती, तू मुतमईन था तो कहने लगे कि तुम्हारे हाथ तलवारों के कब्जे पर थे, मेरी निगाहें अली के हाथ पर थी। अगर तलवार निकालने का मौका होगा तो मेरा मौला पर निकालेगा। अज़ीज़ान मोहतरम, ये अब्दियत और इबादत का फर्क ही था कि रसूल ने कुरान को अहले बैत में छोड़ा, इसलिए कि अहले बैत वो जो कभी जज्बात से मगलूब नहीं हुए, जिन्होंने कभी ताकत का मुजाहिरा नहीं किया। वरना क्या समझते हो, अब्बास के होते हुए किसी में हिम्मत थी फराज से खैमे हटा देता हुसैन के? लेकिन नहीं, हुक्म मालिक, और इसी का नाम शजाअत है। शजाअत नाम है अपनी नक्ल हरकत को, अपनी बहादुरी को मौला की इताअत के साथ सर्फ करना। यही वजह थी कि खाक कैसा ही कड़ा वक्त हो, कोई बीवी पहले हरम हुसैन इब्ने अली से खेमे से बाहर नहीं निकली। ज़ैनब भी ये कहती हुई आई है, भैया अगर नाना की शरीयत हायल न होती तो भैया तेरी मदद में सबसे पहले निकलने वाली ये नाशाद बहन होती। लेकिन भैया नाना की शरीयत है, इसलिए मैं तो बाहर नहीं जा सकती, मेरे बच्चों की कुर्बानी को कबूल कर लो। मुहर्रम की 5वीं है, आज हमें ज़ैनब को पुरसा देना है। मैं आज की तारीख में 2 बच्चे करबला के और 2 वो मजलूम जो कूफे में आलम यतीमी में आलम गुर्बत में मारे गए, मैं पुरसा देता हूँ ज़ौजे मुस्लिम को, फर्जंदान मुस्लिम का, मैं पुरसा देता हूँ सानी ज़हरा को और मोहम्मद का। चंद जुमले सुनो। अल्लाह तुम्हारे बच्चों को सलामत रखे, तुम्हारे घरों को आबाद रखे, मेरी बहनों की गोदे आबाद रहे, उनके बच्चे परवान चढ़े। सुनो, हुसैन मक्के से चले, काफिला रवाना हुआ, हज को उम्रे से बदला था। थोड़ी दूर काफिला चला था कि हुसैन कहने लगे अब्बास काफिले को ठहरा लो। अब्बास हैरान थे कि
ایسے موقع پر مکے سے روانہ ہونے کے بعد حسین نے قافلے کو ٹھہرا کیوں لیا؟ قافلہ ٹھہر گیا، خیمے لگ گئے، ایسے میں گرد اڑی، آواز دی عباس، عبداللہ آ رہے، عبداللہ بن جعفر آ رہے، جا کر استقبال کرو عبداللہ کا۔ عباس آگے بڑھے، عبداللہ بن جعفر کا استقبال کیا، عبداللہ بن جعفر تیار، خدمت حسین میں آئے۔ حسین کہنے لگے عبداللہ تم نے کیوں زحمت کی، بیمار ہو؟ تو کہنے لگے مولا دل نہ مانا، دل نے چاہا کہ ایک مرتبہ حسین سے پھر ملاقات کر لوں، جی بھر کے تیری زیارت کر لوں، پتا نہیں پھر زیارت تیری نصیب ہو یا نہ ہو۔ اور جب عبداللہ آئے تھے اس وقت دونوں بیٹے عبداللہ کے، زینب کے اور محمد ساتھ تھے۔ حسین سے کچھ دیر گفتگو کی، اس کے بعد کہنے لگے شہزادو مجھ کو ذرا اپنی ماں کی سواری تک لے چلو۔ شہزادی زینب کے قریب آئے، عبداللہ کچھ کہنا چاہتے تھے کہ ایسے موقع پر ایک مرتبہ علی کی بیٹی نے کہا عبداللہ اگر واپس لے جانے کے لیے آئے ہو تو سن لو علی کی بیٹی جان کر دے گی، میری تسلسلی کا پرواز کر جائے گی۔ تو عبداللہ کہتے ہیں علی کی بیٹی میری مجال، لیکن زینب میں تو اس لیے آیا، یہ سوچ کر آیا طولانی سفر ہے، سہولتوں کا سفر ہے، آدھا کا نرغہ ہوگا، حسین جیسی قیمتی چیز تیرے ساتھ ہے، ہو سکتا ہے راستے میں صدقے کی ضرورت آن پڑے، زینب اہل محمد کو لے کر آیا ہو، آن کو اپنی طرف سے حسین پر قربان کر دینا، محمد کو میری طرف سے قربان کر دینا۔ بس آن محمد کو ساتھ کر دیا۔ اب زینب آن محمد کو لے کر کربلا کے میدان میں آ گئی۔ 10 محرم آئی، حسین لاشیں اٹھا اٹھا کے لاتے رہے، جتنی مرتبہ 10ویں محرم کو زینب نے آن محمد کو دیکھا یہی کہا آن محمد ابھی تک زندہ ہو، میں تو تمہاری لاش کا انتظار کر رہی ہوں۔ وہ وقت بھی آیا کہ زینب یہ کہتی آئی حسین جعفر تیار کی بہو فاطمہ زہرا کے بیٹوں سے بھیک مانگ رہی ہے، میرے بیٹوں کو اجازت دے دو۔ اجازت مل گئی اور تھوڑی دیر میں آن محمد شہید ہو گئے۔ لاشیں آ گئے آن محمد کے، جب لاشیں آ گئے نا عزاداروں، جب لاشیں آ گئے نا تو ایک مرتبہ بیویاں جمع ہوئی کہ چلو زینب کے خیمے میں، زینب کو جا کے پختہ دے دیں۔ جب زینب کے خیمے میں آئے تو کیا دیکھا کہ زینب نے جائے نماز بچھایا ہے، اللہ کے حضور میں دعا کر رہی ہے، سجدہ شکر کر رہی ہے، پروردگار تو لاج لاگے سال کہ میرے بچوں نے میرے دودھ کی لاج رکھی۔ اور محمد شہید ہو گئے۔ چند جملے سنو، اور محمد شہید ہوئے۔ عزادارو پھر زینب نے آن محمد کا ماتم نہیں کیا، زینب شکر پروردگار بجا لاتی رہی، زینب نے آن محمد کا ماتم نہیں کیا، زینب آن محمد کو نہیں روئی۔ جب بھی راہ کوفہ شام میں کوئی یاد آیا یا تو اکبر یاد آیا یا مظلوم بھائی یاد آیا، یہاں تک کہ جب قافلہ شام کی طرف سے چھٹا اور شہیدوں کے سر آئے تو راوی کہتا ہے سب سروں کو بیویوں نے اٹھایا مگر 2 بچوں کے سر پہ ان کا رونے والا کوئی نہ تھا۔ میں نے پوچھا کیا ان کی ماں مر گئی؟ بتایا گیا نہیں۔ بی بی کہتی ہے میرے بیٹوں کے سر ہے شیخ، ہم بن واسم میں قاعدہ ہے جب کسی چیز کو صدقہ کے دیتے ہیں تو واپس صحیح لیتے ہیں۔ زینب نہیں روئی آن محمد کو، زینب نے ماتم نہیں کیا آن محمد کا۔ زینب جب بھی روئی حسین کو روئی، جب بھی روئی علی اکبر کو روئی، جب بھی یاد کیا عباس کو یاد کیا۔ ہاں سنو، ہاں جب مدینے پہنچی لوگ ملنے کے لیے آتے رہے اور عبداللہ نے آ کر کہا بی بی گھر بھی آئیے۔ جب زینب گھر پہنچی ماں کی نام تھا، جب زینب گھر پہنچی اور محمد کے بستر دیکھتے ایک مرتبہ محمد کو تمہاری ماں آ گئی۔ یا
Ya Hussein, 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 Ya Hussein.